بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ ناظرین، جو دوپہر کے وقت لیمو والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ ناظرین، جس نے اپنی راز کو صرف خود تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی تک پہنچ گیا۔ موٹاپا انسان کی زندگی کے 8 قیمتی سال چھین لیتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جلد زندگی میں تقریباً 80 بار مکمل طور پر خود کو تبدیل کرتا ہے؟ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ ناظرین، دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگا لینے سے آپ کا چہرہ 20 سال جیسا جوان نظر آنے لگے گا۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، اور اب گلے ملنے سے بھی دلوں سے منافقت نہیں جاتی۔ ناظرین، اپنوں کو چھوڑنا بالکل مشکل ہے، لیکن جیب میں پیسے نہ ہوں تو اپنے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں، آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ ناظرین، ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محبت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور وہ شکوے اور شکایات کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت شکوے شکایت ہی کرتا نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا درست نہیں کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا، اور غصے میں فیصلہ جائز نہیں۔ ناظرین، ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو۔ حسری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو اللہ نے 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2 سے کرو، 3 کرو اور 4 سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہوں۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واز کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہو گئیں، اور شہر میں کوئی کنواری، مطلقہ اور بیوہ نہ رہی۔ ابو معروف خرقی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہے، یہ ابو بکر و عمر اور عثمان علی رضی اللہ عنہم کے زہد کو نہیں پہنچ سکے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ عز و جل نے صفحہ یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ دیر ایک جگہ پر بیٹھنے کے بعد آرام سے اٹھیں۔ جب بیٹھے ہو تو زیادہ دیر تک ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مت بیٹھیں۔ ایک جگہ ساکت بیٹھنے سے گریز کریں، بلکہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دیتے رہیں تاکہ آپ کے خون کا بہاؤ برقرار رہے۔
नाजरीन ग्रामी, फालसे का शरबत पीने से आपके मैदे की जलन और तेजाबियत खत्म हो जाती है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। नाजरीन, कच्चा नारियल खाने से जिस्म ढीला नहीं पड़ता, बल्कि पत्थर जैसा सख्त रहेगा। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, वो इंसान कभी बीमार नहीं होता। नाजरीन, बच्चों को ज्यादा फीडर पिलाने से आपके बच्चों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं और अक्सर औकात बच्चा देर से बोलना शुरू करता है। इसलिए बच्चे का फीडर जल्द छुड़वा लेना चाहिए। चावल दोबारा गर्म करने पर इनमें से बैक्टीरिया पैदा होते हैं और किसी तरह खत्म नहीं होते। नाजरीन, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। नाजरीन, सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो। आप कभी भी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। जिस्मानी कमजोरी के लिए एलोवेरा का हलवा निहायत मुफीद समझा जाता है। जिल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फायदेमंद समझी जाती है। मेंढकों का एक ग्रोह कहीं जा रहा था कि अचानक उनमें से दो बेध्यानी में एक गड्ढे में जा गिरे। बाहर ठहरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा इन मेंढकों की इस्तात से ज्यादा गहरा है, तो उन्होंने ऊपर से कहना शुरू कर दिया, हाय अफसोस, तुम इससे बाहर ना निकल पाओगे। कोशिशें करके हलकान मत हो, बार बार कोशिश मत करो और यहां अपनी मौत का इंतजार करो। दोनों में से एक मेंढक का यह सब कुछ सुनकर दिल ही डूब गया। उसने टूटे दिल के साथ चंद कोशिशें की तो कहीं, मगर उस जानलेवा सदमे का असर बर्दाश्त ना कर पाया और वाकया मर गया। दूसरे की कोशिशों में शिद्दत थी और वो जगह बदल बदल कर जंप लगाते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ऊपर वाले मेंढक पूरे जोर शोर से सीटियां बजाकर आवाजें कसते हुए उसे मना करने में लगे हुए थे कि मत हलकान हो, मौत तेरा मुकद्दर बन चुकी है। लेकिन मेंढक ने और ज्यादा शिद्दत से अपनी कोशिशें जारी रखी। नाजरीन ग्रामी, और वाकया में वो मेंढक बाहर निकलने में कामयाब हो गया। सारे मेंढक उसके गिर्द जमा हो गए और पूछना शुरू किया कि वो कैसे बाहर निकला। तो सबको ये जानकर बहुत हैरत हुई कि ये वाला मेंढक तो कानों से महरूम और बहरा था। मेंढक सारा वक्त यही समझकर बाहर निकलने के लिए अपना सारा जोर लगा रहा था कि बाहर खड़े हुए सारे मेंढक उसके खैरख्वाह और दोस्त हैं, जो उसकी हिम्मत बंधवा रहे हैं और जोश दिला रहे हैं। जबकि हकीकत यह थी कि वो सारे उसकी हिम्मत तोड़ने और बाहर निकलने के अज़म को खत्म करने में लगे हुए थे। नाजरीन ग्रामी, खुलासा ये कि किसी भी तनकीद पर बददिल मत हो, बल्कि उस तनकीद के नश्तर की सीढ़ियां बनाकर कामयाबी की मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। बल्कि शाम में 10 साल से कैद में बंद एक बंदे को जब आजादी मिली तो उसने घर जाकर देखा तो उसकी बीवी दूसरी शादी कर चुकी थी। यह देखकर सजदे में गिर गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे एक दिन में 2 बार रिहाई अता फरमाई, यानी एक कैद खाने से और दूसरी बीवी से। शायद 10 सालों में एक बार भी बीवी मुलाकात को ना गई हो, या वो बंदा वैसे ही तंग हो, किसी दाना का कौल है। सबसे बदतर कैद ये है कि एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े जो पसंद ना हो। नाजरीन, एक बिजनेसमैन ने एक बार जनूबी अफ्रीका से एक बहुत बड़ा हीरा खरीदा जो तकरीबन अंडे की जर्दी के बराबर था, मगर उसकी मायूसी के लिए उस हीरे के अंदर एक दरार थी। वो एक माहिर ज्वेलर के पास गया ताकि उसे कोई मशवरा ले सके। ज्वेलर ने गौर से हीरे को देखा और कहा, इस हीरे को 2 मुकम्मल खूबसूरत जवाहरात में तकसीम किया जा सकता है, जिनकी कीमत असल हीरे से भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर एक जरब भी गलत पड़ी तो ये टुकड़ा टुकड़ों में बिखर जाएगा और बेकार हो जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। बिजनेसमैन दुनिया भर के मुख्तलिफ ज्वेलर्स के पास गया
سب نے ایک ہی جواب دیا کہ دونوں ہیروں کو الگ کرنا بہت خطرناک ہے۔ آخرکار کسی نے اسے ایک بوڑھے کاریگر کے بارے میں بتایا جسے سنہری ہاتھوں والا کہا جاتا تھا۔ وہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ بوڑھے جیولر نے ہیرے کو اپنے عدسے سے بغور دیکھا اور اس نے بھی وہی وارننگ دی کہ خطرہ بہت زیادہ ہے۔ بزنس مین نے اسے ٹوکا، یہ جملہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں، میں تیار ہوں، بس کر دو۔ جیولر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ قیمت طے ہو گئی اور اپنے قریب کام کرتے ایک نو آزمود لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکے نے ہیرے کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، ایک ہی وار کیا، ہیرا دوبے عیب صاف درست مکمل جواہرات میں تقسیم ہو گیا۔ بغیر اوپر دیکھے اس نے دونوں پتھر استاد کے حوالے کر دیے۔ حیران بزنس مین نے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کب سے کام کر رہا ہے؟ بوڑھا جیولر مسکرایا، یہ اس کا تیسرا دن ہے۔ یہ ابھی ہیرے کی اصل قیمت نہیں جانتا، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کانپا۔ الغرض کبھی کبھی ہم جس چیز کو کھونے سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اسی کے بارے میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ زندگی کے چیلنجز کو ہلکا سمجھو، تمہارا ہاتھ خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ناشتہ نہ کرنے سے جسم کو ضروری طاقت اور غذائیت نہیں ملتی جس سے تھکاوٹ اور ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ناشتہ نہ کرنے والے افراد کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے دن بھر بھوک لگتی ہے اور میٹھا کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے، جس سے زیادہ کھانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ ناشتہ کرنے والے افراد کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور وہ دن بھر میں کم کیلوریز استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح گاڑی کو چلنے کے لیے ایندھن درکار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو چلنے کے لیے اس کا نظام ہاضمہ کا صحیح کام کرنے کے لیے طاقت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 12 گھنٹوں کے بعد جسم کو فوری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دن کا آغاز اچھی غذاؤں سے نہ ہو تو معدہ دن بھر صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا اور خالی معدہ تیزابیت بنانے لگتا ہے۔ ناظرین، ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے جو کیراٹن لیول کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بالوں کو بڑھنا رکنے اور بالوں کے جھڑنے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، متوازن اور غذائیت سے بھرپور ناشتہ بالوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، جس کی ایک اہم وجہ موٹاپا ہے۔ ناظرین گرامی، چونکہ ناشتہ نہ کرنے سے وزن بڑھتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں میں کینسر ہونے کے خدشات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ شہد اور دارچینی کے پاؤڈر کا روزانہ استعمال مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کو بیکٹیریل اور وائرل حملوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے پایا ہے کہ شہد میں مختلف وٹامنز اور آئرن بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ شہد کا مستقل استعمال بیکٹیریل اور وائرل بیماریوں سے لڑنے کے لیے خون کے سفید خلیوں، جہاں ڈی این اے ہوتا ہے، کو تقویت دیتا ہے۔ 2 چھوٹے چمچ دارچینی کا پاؤڈر اور 1 چائے کا چمچ شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ یہ مثانے میں موجود جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ عام یا شدید نزلہ زکام میں مبتلا افراد کو 1 چمچ نیم گرم شہد کے ساتھ آدھا چمچ دار چینی کا پاؤڈر 3 دن تک روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ عمل زیادہ تر دائمی کھانسی، نزلہ اور ہڈیوں کو صاف کرے گا اور مزیدار بھی ہے۔ ناظرین، شہد اور دار چینی کے پاؤڈر سے بنی چائے کو باقاعدگی سے پیا جائے تو بڑھاپے کی تباہ کاریوں کو روکتا ہے۔ چائے بنانے کے لیے 4 چمچ شہد، 1 چائے کا چمچ دار چینی کا پاؤڈر اور 3 کپ ابلتے ہوئے پانی کے استعمال کریں۔ دن میں 2 سے 3 بار 1 کپ پئیں۔ یہ جلد کو تر و تازہ اور ملائم رکھتا ہے اور بڑھاپے کو روکتا ہے۔ ناظرین، زندگی کا دورانیہ بڑھتا ہے
اور یہاں تک کہ 100 سال کا بچہ بھی 20 سال کے بچے کی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے شہد اور دار چینی کا پاؤڈر 1 کپ پانی میں ابال کر پی لیں۔ جب اسے باقاعدگی سے لیا جائے تو یہ سب سے زیادہ موٹے شخص کا وزن بھی کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مکسچر کو باقاعدگی سے پینا جسم میں چربی کو جمع نہیں ہونے دیتا۔ حالانکہ انسان زیادہ کیلوریز والی خوراک کھا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، بار بار پیشاب آنا اور مثانہ کی کمزوری کا مکمل علاج بچوں، بزرگوں، نمازیوں اور خواتین کے لیے یکساں مفید۔ بار بار پیشاب آنا، مثانے کی کمزوری، وضو ٹوٹنے کا خوف یا بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا ایک تکلیف دہ اور شرمندگی بھرا مسئلہ ہے۔ یہ نسخہ ایسے تمام افراد کے لیے انتہائی مفید اور قدرتی علاج ہے۔ بنے ہوئے چنے، سفید تل، خشخاس، ان تینوں اشیاء کو برابر وزن میں لے کر باریک صفوف پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے 1 چمچ صفوف نیم گرم دودھ یا سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیشاب پر کنٹرول بہتر بناتا ہے اور وضو بار بار ٹوٹنے کی اذیت سے نجات دلاتا ہے۔ خاص طور پر نمازی حضرات کے لیے یہ نسخہ ایک انمول تحفہ ہے۔ یہی نسخہ بچوں کے لیے بھی حیران کن نتائج دیتا ہے۔ روزانہ رات سونے سے پہلے آدھا چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ ناظرین گرامی، خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ولی کی 5 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، ان کے چہرے میں نورانیت ہوگی۔ نمبر 2، ان کے دل میں پاکیزگی ہوگی۔ نمبر 3، ان کی آنکھ میں عشق و خوف کا رونا ہوگا۔ نمبر 4، ان کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی۔ اور نمبر 5، ان کے کلام میں شفا ہوگی۔ وہ مضطرب دل اس کی گفتگو سے راحت پائیں گے۔ ناظرین گرامی، نفسیات کہتی ہے کہ دوسروں کے خلاف اپنے اندر رنجش پالنے سے دوسروں کا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کوئلہ دوسروں کو مارنے والے کا ہاتھ پہلے جلتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی ذہنی طور پر بیمار نہیں پڑتا۔ دوسروں کو معاف کر کے خود پر احسان کریں۔ ناظرین، جب آپ ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہوتے ہیں تو جسم کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بیٹھ کر اٹھنے کے بعد سر چکرانے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فرد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کا سر چکراتا ہے۔ یہ دراصل خون قدرتی طور پر ٹانگوں کی جانب جاتا ہے اور بلڈ پریشر کی سطح گھٹ جاتی ہے، جبکہ جسم کو خون واپس دل کی جانب لانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اکثر ایسا ہونے پر سر چکرانے کے ساتھ ساتھ بینائی دھندلی ہو جاتی ہے، جبکہ الجھن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ تمام دروازے بند ہیں، پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ نے ان کے لیے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے بھی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تو یاد رکھو تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور توکل کے ساتھ اس کی طرف بھاگنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے تمام بند دروازے کھول دے گا۔ جزاک اللہ۔